دوستو اگر تاریخ کے سکندر اعظم کا نام لیا جائے تو یقیناً آپ کے دماغ میں الیگزینڈر دی گریٹ کا نام آتا ہوگا، لیکن در حقیقت تاریخ کا سکندر اعظم کون تھا؟ مقدونیہ کا الیگزینڈر دی گریٹ یا تاریخ اسلام کے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا بالکل صحیح جواب دینا آج کے تاریخ دانوں پر فرض ہے، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ دوستو مقدونیہ کا الیگزینڈر دی گریٹ 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا۔ 23 سال کی عمر میں وہ مقدونیہ سے نکلا۔ اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا، اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا، اس کے بعد ایران کے دارا کو شکست دی، اس کے بعد وہ شام پہنچا اور اس کے بعد اس نے یروشلم اور بابل کا رخ کیا۔ پھر وہاں سے وہ مصر پہنچا اور مصر سے ہندوستان آیا۔ ہندوستان میں اس نے پورس سے جنگ لڑی اور اپنے پیارے گھوڑے کی یاد میں پھالیاں شہر آباد کیا۔ اس کے بعد اس نے مکران سے ہوتے ہوئے واپسی کا سفر شروع کیا، لیکن راستے میں ہی اسے ٹائیفائڈ بخار ہوا اور 323 قبل مسیح میں صرف 33 سال کی عمر میں اس نے بخت نصر کے محل کے اندر اس دنیا کو خیر آباد کہہ دیا۔ آج تک دنیا کو یہ بتایا گیا کہ وہ انسانی تاریخ کا عظیم ترین جرنیل، فاتح اور بادشاہ تھا، اور تاریخ میں اس کو انہی کارناموں کی وجہ سے اسے الیگزینڈر دی گریٹ کا نام دیا گیا، اور ہم لوگوں نے اسے سکندر اعظم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا۔ لیکن دوستو سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو واقعی سکندر اعظم کہلانے کا حق حاصل ہے؟ دوستو الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا، اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی اور اسے ارسطو جیسے استادوں کی صحبت ملی، اور جب وہ 20 سال کا ہوا تو اسے تخت پیش کر دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 پشتوں کے اندر کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا۔ آپ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے ہوئے بڑے ہوئے تھے۔ آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی۔ سکندر اعظم نے آرگنائز آرمی کے ساتھ 10 سالوں کے اندر 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 10 برسوں کے اندر ایک آرگنائز آرمی کے بغیر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، جس کے اندر روم اور ایران جو کہ اس وقت کی 2 سپر پاوریں تھیں دونوں شامل تھیں۔ آپ کے دور کے اندر دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت موجود نہیں تھی، جو کہ آپ نے نہ صرف گھوڑوں کی پشت پر فتح کروائی بلکہ بڑی کامیابی کے ساتھ اس کا انتظام بھی چلایا۔ اور اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو ایسے بڑے بڑے حکمران اور فاتحین گزرے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی سلطنتوں کو تو فتح کیا، لیکن ان سلطنتوں کو چلانے کے لیے ان کے پاس نہ تو کوئی برابر نظام موجود تھا اور نہ ہی کوئی حکمت عملی، جس کی وجہ سے بہت ہی جلد سلطنت کا نظام فیل ہوا اور یہ علاقے ان کے ہاتھ سے چلے گئے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر انتظام کسی ایک علاقے کے اندر بھی ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا تھا، جبکہ الیگزینڈر نے اپنی فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کروائے اور بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اور اس کے خلاف بہت ساری بغاوتیں بھی ہوئیں، یہاں تک کہ اس کی فوج نے ہندوستان میں آگے بڑھنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی بھی ایک ساتھی کو آپ کا حکم نہ ماننے کی جرت نہ ہوئی، کیونکہ وہ ایک ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے عین میدانی جنگ کے اندر عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف ان کے عہدے سے ہٹا دیا، لیکن کسی کو بھی یہ حکم ٹالنے کی جرت نہ ہوئی۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفی کی گورنری سے ہٹا دیا۔ آپ نے حضرت حارث بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گورنری واپس لے لی۔ آپ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ضبط کر لیا۔ اس کے علاوہ حمص کے گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چرانے کے کام پر لگا دیا، لیکن کسی کو بھی آپ کا حکم نہ ماننے یا بغاوت کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ یہ سچ ہے کہ الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، لیکن دنیا کو کوئی نظام، کوئی سسٹم نہ دے سکا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں۔ آپ نے سن ہجری کا آغاز کیا، جیل کا تصور دیا، پولیس کا نظام بنایا، اذان دینے والوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کروایا، پولیس کا محکمہ بنوایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، فوجی چھونیاں بنوائیں، فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، مزدوروں، بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کے وظائف مقرر کیے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور بڑی شخصیات کے احساسے ڈکلیئر کروانے کا تصور دیا، تاکہ وہ کبھی بھی عوام کے پیسے کو لوٹ نہ سکے اور نہ ہی کرپشن کر سکے۔ آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو بھی سزا دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی۔
آپ بذات خود امیر المومنین ہوتے ہوئے راتوں کو جاگ جاگ کر تجارتی کافروں کی چوکیداری کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قوم کا حکمران قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کی مور پر لکھا تھا کہ اے عمر، نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالہ نہیں رکھے گئے۔ آپ زمین پر سار کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جایا کرتے تھے۔ آپ کو سفر کے دوران جہاں پر بھی نیند آ جاتی کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے تھے اور سو جایا کرتے تھے، جبکہ اکثر راتوں کو ننگی زمین پر بھی سو جاتے تھے۔ آپ کے کرتے پر 14 پیوند تھے اور ان پیوند کے اندر ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ آپ موٹا اور کھردرا لباس پہنتے تھے، جبکہ آپ کو نرم اور باریک لباس سے نفرت تھی۔ آپ جب بھی کسی شخص کو سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے احساسوں کا اندازہ لگا کر اسے اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے احساسوں کے اندر اضافہ ہوتا تو آپ اس سے پوچھ گچھ کرتے۔ آپ جب بھی کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے کہ کبھی کسی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ باریک کپڑے نہ پہننا، چنا ہوا آٹا نہ کھانا، چوکیدار نہ رکھنا، کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ آپ فرماتے تھے کہ ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر بھی ظلم ہے۔ آپ کا یہ فکرہ آج کسی انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے کہ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا۔ یہ وہ فکرے تھے جو آپ نے مصر کے گورنر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں سوچتا ہوں اور اکثر حیران ہوتا ہوں کہ اونٹ چرانے والا عمر بھلا اتنے جلدی کیسے بدل گیا۔ دوستو، دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے اور اسلام کی سب سے بڑی خاصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں۔ آپ کے انصاف کی وجہ سے ہی دنیا کے اندر انصاف عدل فاروقی ہو گیا۔ آپ نے اپنی ضرورت سے بڑھ کر بیت المال سے کبھی کچھ نہیں لیا تھا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ جس وقت آپ کی وفات ہوئی آپ امیر المومنین ہونے کے باوجود اس وقت بھی مقروض تھے، لہٰذا آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کیا گیا۔ آپ دنیا کے وہ واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے دور کے اندر دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا پیاسا مر گیا تو اس کی سزا بھی قیامت کے دن عمر کو ہی ملے گی۔ آپ کے عدل کا یہ عالم تھا جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے میں رہنے والا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا کہ اے لوگو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ تم تو مدینے سے دور جنگل کے اندر موجود ہو، تو تم کو اتنے بڑے سانے کی خبر کس نے دی؟ وہ چرواہا بولا کہ جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل کے اندر بے خوف و خطر پھرا کرتی تھی، لیکن آج پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرت سے اندازہ لگا لیا کہ آج دنیا کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نہیں رہے۔ دوستو، دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بنائے گئے نظام دنیا کے 245 ممالک کے اندر آج بھی کسی نہ کسی شکل کے اندر موجود ہیں، کیونکہ جب بھی کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی جوان وردی پہنتا ہے، حکومت کسی بچے معذور، بیوہ یا بے سہارا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک عظیم حکمران تسلیم کرتی ہے، کیونکہ یہ سب قانون انہوں نے ہی سب سے پہلے متعارف کروائے تھے۔ اس طرح سے وہ معاشرہ آپ کو تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مانتا ہے، ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی کہ اگر ہم گھروں سے نکل آئے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا کہ افسوس، آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے کہ ان کی تاریخ کے اندر ایک عمر فاروق بھی تھا، جن کے بارے میں مورخین بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اگر اسلام کے اندر صرف ایک اور عمر ہوتا تو آج پوری دنیا کے اندر اسلام قائم ہوتا، جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ دوستو، تاریخ کی ان دونوں شخصیات کا موازنہ کرنے کے بعد اب آپ آسانی سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ در حقیقت اصل سکندر اعظم کون تھا۔ مقدونیہ کا الیگزینڈر، جس کے بارے میں آپ کو تاریخ کے طور پر بچپن سے ہی کتابوں کے اندر پڑھایا گیا، یا پھر تاریخ اسلام کے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی فتوحات، شخصیت، کارنامے اور کردار کے بارے میں زیادہ تر مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں، جبکہ آج کی ہالی ووڈ موویز کے سپر ہیروز اور آج کے دور کے اندر بھی ایسے کردار جنہیں میڈیا نے ایک ہیرو بنا کر پیش کیا، وہ ہم مسلمانوں کے بھی ہیرو بن چکے ہیں، جو کہ ہماری امت کے لیے سب سے بڑا المیہ ہے۔
کیونکہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔